بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 236 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، نہیں ہے گناہ تم پر یہ کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو جسے تم نے چھوا نہ ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ چھوا بھی نہیں ہے، طلاق ہو گئی، صرف نکاح ہوئی تھی بس، خلوت صحیحہ صحبت کچھ نہیں کی، تو فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ دوسری صورت کہ ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ ہوا تھا، نکاح تو ہوا لیکن مہر مقرر نہ ہوا اور اس سے طلاق ہو گئی، فرمایا لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ ومتعوہن، اب کیا کیا جائے گا؟ طلاق تو ہو گئی، مہر مقرر نہ تھا، صحبت ہوئی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا ومتعوہن، انہیں کپڑے کا ایک جوڑا دے دو۔ علی الموسع قدرہ، خوشحال شخص پر اسی کی مقدار ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس پر اسی کی مقدار ہے۔ اپنے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے وہ ایک جوڑا ادا کرتے، متاع بالمعروف، اچھے طریقے سے ادا کرے، دینا اچھے طریقے سے۔ حقاً علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر، محسنین پر اللہ رب العزت کی طرف سے واجب ہے، واجب ہے، ضروری۔ اس آیت مبارکہ میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح تو ہوا لیکن مہر کا متعین ہونا سلسلہ نہ ہوا، نکاح تو ہوا لیکن صحبت نہ ہوئی، جسے عام زبان میں رخصتی کہا جاتا ہے، وہ نہ ہو۔ اب کیا کیا جائے اس بارے میں؟ تو فرمائے یہ عمل ہوگا اس عورت کے لیے۔ پیچھے ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے لیے عدت ہے، اب یہاں ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے عدت ہی نہیں۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، خلوت سے پہلے، رخصتی سے پہلے، جس کا کیونکہ پہلے نکاح ہوا پھر رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، فما لکم علیہن من عدہ، تو فرمایا ان عورتوں پر عدت نہیں، ان عورتوں پر عدت کا آقا نہیں۔ پھر یہ سلسلہ چونکہ کسی حد تک مشکل رہا کہ مہر بھی نہیں ہے، رخصتی بھی نہیں ہے، نکاح صرف ہوا ہے لیکن طلاق ہو گئی۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو حنیفہ، اس کی ایک عورت تھی، ایک انصاری نے ان سے نکاح کیا، مہر متعین نہ کیا، رخصتی بھی نہ ہوئی، یعنی خلوت صحیحہ والا سلسلہ بھی نہ ہوا اور طلاق ہو گئی۔ اب یہ اسلام میں پہلا ہی مسئلہ تھا، اب کیا کیا جائے؟ چونکہ اس کے جو احکام میں بڑے مشکل اس وقت کے اعتبار سے، اب کیا اس کے بارے میں بیان کیا جائے، کیا اس کو بات سمجھائی جائے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فرمایا یہ اس کا حکم ہے۔ پھر اس کو بتا دیا گیا ومتعوہن، تمہیں صرف ایک جوڑا اسے دینا ہے، اور احناف کے نزدیک ایک جوڑا مراد شلوار قمیص
اور ساتھ ہی ایک چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک آ جائے، اتنی بڑی ایک چادر ہے۔ فرمایا یہ متاع ہے اس کے لیے، نفع ہے اس کے لیے، متعوہن کے تحت ہے، یہ اسے دیا جائے گا، کیونکہ مہر تو متعین نہیں ہوا، خلوت تو ہوئی نہیں، لیکن نکاح تو ہوا نا، تو نکاح ہوا، پھر نکاح ٹوٹا، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا، تو فرمایا ایک جوڑا اسے دے دیا جائے۔ پھر اس کا حکم وہی ہے کہ تنگ دست کے لیے اس کے اعتبار سے ہے اور فراخ دست کے لیے اس کے اعتبار سے ہے، اور صحیح طریقے سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ واجب ہے، اس میں کوتاہی کمی والا سلسلہ نہ ہو، جو جتنی استطاعت رکھتا ہو اس کے مطابق اسے دیا جائے۔ اچھا، 3 کپڑے میں قمیض ہے، دوپٹہ ہے اور چادر ہے، قمیض، دوپٹہ اور چادر۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، کہ واضح فرمایا نا، او تفرید لہن فریدہ، پیچھے طلاق کا ذکر ہوا اور بغیر نکاح کے طلاق ہے نہیں، جب پیچھے طلاق کا ذکر ہوا اور آگے فرمایا او تفرید لہن فریدہ، تم نے ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو، تو اس بات سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس صورت میں جو ہے اگر خلوت ہو جائے تو پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں مہر مثلی لازمی آتا ہے۔ مہر مثل سے مراد خاندان میں اس جیسی لڑکی یا اس جیسی عورت کا کتنا مہر ہے، اتنا اس پر لازم ہوگا، مہر مثل۔ لیکن بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب طلاق والی عورتیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 قسم پر ہیں، ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں، جن 4 قسموں کے اندر سارے معاملات ذخیرہ کر دیے گئے۔ نمبر 1 تو وہ ہے جن کا مہر بھی مقرر ہوا اور صحبت بھی ہو گئی، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، خلوت صحیح ہے، رخصتی بھی ہو گئی۔ اب ایسی عورت کو اگر طلاق ہو تو پورا مہر واجب ہے، پورا مہر اسے دینا ہوگا۔ دوسری صورت، نکاح تو ہوا لیکن مہر متعین نہ ہوا، رخصتی بھی نہ ہوئی، لڑکی اپنی ماں کے گھر پر ہی ہے، لیکن کسی وجہ کے تحت اب طلاق دینے کی نوبت پیش آ گئی، تو اب ایسے شخص پر اس عورت کے لیے متاع یعنی کہ ایک جوڑا لازم ہے، وہ اسے دے گا، قمیض، دوپٹہ اور چادر، وہ اسے ادا کرنی ہوگی۔ تیسری صورت، نکاح تو ہوا، مہر مقرر ہو گیا، لیکن خلوت صحیحہ، رخصتی نہیں ہوئی، اور عام طور پر نکاح کے ساتھ ہی مہر کا متعین ہونا ہمارے یہاں رائج ہے، لیکن کسی وجہ کے تحت رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت پیش آ گئی، کیونکہ بعض اوقات یہاں سے کچھ خامیاں، کچھ وہاں سے خامیاں، ہمارے لوگوں کی عادت ہے نا، جس طرح مکھی کو آپ دیکھتے ہیں، مکھی جو ہے وہ تمام صاف جگہوں کو چھوڑ کر گندی جگہ پہ بیٹھنے کو پسند کرتی ہے، اس طرح کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے۔ اب ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کے بندوں خوبیاں تلاش کی جاتی ہے، خامیاں تلاش کرنی، اپنی تلاش کرنی، بڑا مزہ آئے گا، بڑے نیک صفت انسان تم بن جاؤ گے۔ دوسروں کی جب باری ہے نا تو خوبیوں کو تلاش کرو، کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، لیکن ہمارے لوگ خامیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح کوئی ایسے تو نہیں ہوا کہ بیٹھے بیٹھے بات چیت کی، جا میں نے اپنی لڑکی تجھے دی، وہ کہتے جا میں نے لڑکا تجھے دیا، ایسا تو نہیں ہوا نا، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے، پوری تفصیل ہے، پوری تحقیق ہے، پھر کچھ برداشت والا سلسلہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن بس کسی بھی وجہ کے تحت اب ان دونوں کے درمیان جو ہے تعلقات قائم نہ ہوئے، رخصتی نہ ہوئی، لیکن نکاح بھی ہوا، مہر بھی متعین ہوا، اب رخصتی سے پہلے جو ہے طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں چونکہ مہر متعین ہو چکا تھا، اب جوڑے کا تعلق نہیں ہوگا، اب اسے نصف مہر دینا ہوگا، آدھا مہر۔ جوڑے کا تعلق تو اس وقت سے ہے کہ مہر ہی متعین نہ ہوگا، تو پھر اس صورت میں جوڑا دیا جائے گا۔ اب یہاں مہر متعین ہو چکا لیکن رخصتی نہ ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو پھر اس صورت میں اب نصف مہر واجب ہوگا۔
چوتھی اور آخری صورت، نکاح ہوا، مہر مقرر نہ ہوا، لیکن صحبت ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب نکاح فام تو ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، لیکن جب اس کو دیکھا گیا کہ مہر متعین نہیں کیا، اب چونکہ بغیر مہر کے بھی نکاح تو ہو گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ اب اس صورت میں مہر مثلی لازم ہوگا۔ یہ چوتھی اور آخری صورت، یہ چار ہی صورتیں بنتی ہیں، بات ہی ختم۔ اب یہ مہر مثلی دے گا، اب اس لڑکی یا اس عورت کے خاندان کے اعتبار سے کتنی مہر کی رقم بنتی ہے، جتنی بنتی ہے نا، جتنی بھی بنتی ہے، کیونکہ اس نے خود نے تو متعین کیا نہیں، اس شوہر نے، جو کبھی اس کا سابقہ شوہر ہو چکا، تو اب نہ کرنے کی وجہ سے مہر مثلی لازم ہوگا، پھر مہر مثلی سے پورا ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی کچھ ٹوٹل جو ہے چار صورتیں بنی۔ جسے صحبت سے پہلے طلاق ہوئی اس کے لیے عدت نہیں، جیسے آپ پہلے گزرا۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی تو اس صورت میں عدت نہیں، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا، واضح طور پر اللہ رب العزت کا حکم ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، یہ ساری صورتحال تو مہر کے بارے میں تھی، لیکن عدت کا معاملہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر صحبت یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئے تو اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے عدت نہیں، لیکن اگر موت کا سلسلہ ہو جائے، جیسے صاحب کا گزر چکا پچھلے گزشتہ درس میں کہ موت کی وجہ سے چونکہ نکاح ہوا تھا، ہر حال میں لڑکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، عورت ہو جو بھی ہو، ہر حال میں چاہے اس سے خلوت صحیحہ ہوئی ہو، رخصتی ہوئی ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر حال میں موت کی وجہ سے عدت واجب ہے، ہر حال میں عدت ہوگی، اسے 100 قیام پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ رشتہ انتقال کی وجہ سے منقطع ہوا ہے، شوہر کی وجہ سے نہیں ہوا۔ شوہر کی وجہ سے اگر ہوتا رخصتی سے پہلے تو اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا، تو اب حکم دیا جاتا کہ اب ایسی لڑکی پر عدت نہیں ہے، لیکن موت کی وجہ سے ہر حال میں عدت ہے۔ اسی طریقے سے موت سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، موت کی وجہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، جیسے پیچھے مہر کی آپ نے تفصیل سنی، لیکن اگر موت کی وجہ سے ہوا ہو نا تو موت کی وجہ پورا مہر دینا ہے ہر حال میں۔ اگر متعین نہیں کیا تو پھر وہی صورت ہوگی، مہر مثلی لازم ہو جائے گا، لیکن پورا اسے مہر دینا ہوگا۔ اب موت اگرچہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہو گئی یا خلوت صحیحہ کے بعد ہوئی، ہر حال میں موت کی صورت میں جس طرح عدت لازم ہے، اس طریقے سے پورا مہر بھی لازم ہو جائے گا موت کی صورت میں۔ اب یہ سارا سلسلہ ہے، اگر یوں دیکھا جائے کہ یہ فیض لینے والا معاملہ ہے، اور فیض کی اگر صورت دیکھی جائے تو دو ہی بنتی ہے، یا تو نسبت کی صورت میں فیض کسی سے حاصل کیا جاتا ہے یا خدمت کی صورت میں۔ اب چونکہ یہ عورت ایسی ہے جس سے اس مرد کا نکاح ہوا، اب نکاح کے ساتھ اس عورت کی نسبت اس مرد کی طرف جڑی، جیسے جڑی اب نسبت ہے فقط، ابھی تک نہ اس نے اس کا چہرہ دیکھا، نہ اس شوہر کی کوئی خدمت کی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو فرمایا مہر متعین تھا، نسبت تو بن گئی نا۔ ان نسبت کی بڑی شان ہے، یہ نسبت ہی تو ہے جو بے قدر چیزوں میں قدر پیدا کر دیتی ہے، نسبت تو ہے جو بے قیمت چیزوں کو قیمتی بنا دیتی ہے، نسبت تو ہے۔ تو اب نسبت جڑ گئے نا تو شریعت کا حکم آ گیا کہ اب چونکہ مہر متعین تھا، نصف مہر ادا کرو، کیونکہ اس عورت کی نسبت ان سے جڑ گئی تھی، اگرچہ خلوت صحیحہ سے پہلے جو ہے وہ طلاق ہو گئی، لیکن نسبت تو جڑی نا، نکاح کا تعلق تو جڑا، تو اس صورت میں اس کے لیے نصف مہر لازم ہو جائے گا۔ اور اگر مہر متعین نہ ہو تب بھی اسے کپڑے کا جوڑا دینا ہوگا نسبت کی وجہ سے، تو جنہوں نے نسبت کی قدر کی وہ بڑے کامیاب رہے۔ اسی طرح اگر یوں کہا جائے کہ جس کی نسبت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئی تو یقیناً وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ جیسے یہاں عورت کی نسبت فقط شوہر سے جڑی ہے، خدمت کچھ نہیں کہ چہرہ تک نہیں دیکھا لیکن اسے مل رہا ہے نسبت کی وجہ سے، فرمایا اسی طرح جس کی نسبت محبوب سے جڑ جائے تو اسے بھی یقیناً بہت کچھ عطا کر دیا جائے،
کیونکہ نسبت ہے، یہ بے قیمت شے کو قیمت عطا کر دے۔ اور اسی طریقے سے اگر نسبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا کتا ہمارے نزدیک کتا ایک کیا شے ہے، ہم گھر کے اندر اس کو گھسانا پسند نہ کریں، آ جائے تو اس کو مار کے باہر نکال دیں، قریب سے گزرے تو بندہ دور ہو جائے۔ کتا ایسی شے ہے، لیکن اس کتے نے بھی جب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، اللہ والوں سے نسبت قائم کی، نیک لوگوں سے جو اصحاب کہف والے تھے ان سے یہ جڑا، جیسے یہ جڑا تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب اس کتے کی نسبت میرے نیک بندوں سے ہے۔ یہ کتا اب عام کتا نہیں بلکہ اس کی نسبت نیک بندوں سے ہے، تو میرے رب نے اپنے قرآن مجید میں اس کتے کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، 15واں پارہ سورہ کہف، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس کتے کو کلب کے ذکر فرما دیا، یہ کتا ہے، لیکن فرمایا اس کی نسبت میرے پیارے لوگوں سے جڑ گئی ہے، تو ہم نسبت کی تو بڑی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس کتے کا بھی ذکر اپنے قرآن میں فرما دیا کہ اب جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے بھی ایک ایک حرف کے برابر نہیں کیا عطا فرمائے۔ اور مفسر کرام نے لکھا کہ جس شخص کو کتے کاٹنے کا ڈر ہونا، یہ 4 لفظ بنتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، پرچی میں لکھے جیب میں رکھ دے، بس اس کی برکت ہوگی، کیونکہ یہ تمام کتوں کا بڑا سربراہ ہے۔ فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ یہ جب پرچی جیب میں ہوگی کتا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔